میں نے دونوں باتوں کا وزن کیا تھا کہ پل اٹھ سکتا ہے یا نہیں، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں۔ میرے دل نے گواہی دی، رسول اللہ کا فرمان ہے مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے دل نے گواہی دی پل اٹھ جائے گا، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ لوگوں، مسلمان کی شان تو یہ ہے، مسلمان کی شان تو یہ ہے، اور آج مسلمان کہتا ہے میرا گزارا نہیں جھوٹ کے بغیر، میری دکان نہیں چلتی، میرا کاروبار نہیں چلتا جھوٹ کے بغیر۔ میں نے ایک مرتبہ جمعہ پڑھایا جھوٹ کے خلاف، سچ کے حق میں جھوٹ کے خلاف میں نے جمعہ پڑھایا۔ ہمارے مسجد کے سامنے وہاں ایک ساتھی ہیں، ٹی وی کی مرمت کا کام کرتے ہیں، میرے پاس آئے، کہنے لگے قاری صاحب آپ تو جوش خطابت میں جو دل کرے کہہ جاتے ہو، لیکن یہ سچ بات ہے ہمارا کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا۔ میں نے کہا بھئی سمجھا؟ کہنے لگا کہ اگر کسی کو کہے نا بھی 500 تو ہے مزدوری، جو سامان ڈلے گا وہ الگ اس کی قیمت ہوگی، تو 500 کوئی نہیں دیتا، ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ 2 آئی سی ڈالے، 3 بیٹریاں ڈالی، 4 یہ ڈالا، 5 یہ ڈالا، لہٰذا 1000 روپے نسخہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ رعایت کر، ہم کہتے ہیں چلو 800 دے دے۔ سچ بولیں تو 500 کوئی نہیں دیتا، ویسے ہم 800 لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تو اپنی جگہ سچا ہے، میں اپنی جگہ سچا ہوں، میں نے قرآن اور حدیث پڑھی ہے، تو جھوٹ والا کاروبار کرتا ہے، تو اپنی جگہ سچا، میں اپنی جگہ سچا۔ میں نے کہا بیٹھ، حضور علیہ السلام کا فرمان سن، حضور نے فرمایا الصدق ینجی، سچائی دنیا میں بھی آخرت میں بھی نجات دلاتی ہے، اور جھوٹ تباہ و برباد کرتا ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، نوجوان کی سمجھ میں آ گئی بات۔ کہنے لگا قاری صاحب آج میں وعدہ کرتا ہوں دعا آپ کرنا، آج کے بعد سچائی سے ایمانداری سے کام کروں گا۔ چند مہینے گزرے، میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا قاری صاحب آپ کا اللہ بھلا کرے، میں تو یہی سمجھتا تھا جھوٹ سے دکانداری ہوتی ہے، جھوٹ سے کمائی ہوتی ہے، جب سے میں نے سچ بولنا شروع کیا میری کمائی میں دگنا اضافہ ہو گیا۔ پہلے میں 500 میرا ارادہ تھا، 500 مانگوں گا تو کوئی نہ دے گا، اب ایمانداری سے کام لیتا ہوں، 1000 مانگتا ہوں 1000 مل جاتا ہے۔ میں نے پھر اس کو کہا مہربانی کر ٹی وی کا کاروبار چھوڑ دے۔ کہنے لگا قاری صاحب آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے، پہلے سچائی پہ لائے اب کاروبار چھڑواتے ہو۔ میں نے کہا اچھا بھائی جو تیرا دل کرے کر، میں نے تجھے بات سمجھانی تھی سمجھا دی۔ کہنے لگا میری سمجھ میں آ گئی، واقعی سچ بولنے میں مزہ ہے، سچ بولنے میں مزہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم نے آج تک جھوٹ بولا، جھوٹ والے معاملات کیے، جھوٹ والا کاروبار کر کے دیکھا۔ آج میری مان کر آج کے بعد جھوٹ سے توبہ کرو، سچ بولنے کا ارادہ کرو، خالی تبلیغ والا ارادہ نہیں، پکا وعدہ کرو آج کے بعد سچ بولیں گے، دیکھنا کتنا مزہ آئے گا، کتنی لذت آئے گی۔ اللہ نے یہ جو زبان عطا فرمائی ہے، اس سے سچ بولنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ بات آگے چلی گئی، عرض یہ کر رہا تھا، ابو الیاس سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زبان سے پتہ چلتا ہے کہ خوف خدا ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو کہتا پھرتا ہے نا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہنا ایک طرف اور زبان کا استعمال ایک طرف۔ زبان کے استعمال سے پتہ لگتا ہے، اگر جھوٹ بولے، دغا دے، چغلی کرے، کسی پر بہتان لگائے، فساد کرے زبان کے ذریعے، تو یہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح سے فرمایا دل کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے، دل میں حسد ہے، کسی کا کینہ ہے، کسی کے بارے میں دل کے اندر باتیں رکھتا ہے، یا یہ دل بالکل صاف ہے، دل کے شیشے کو بالکل صاف ستھرا رکھتا ہے لوگوں کے بارے میں۔ فرمایا دل سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے زبان سے آنکھ سے پتہ چلتا ہے، نگاہوں سے پتہ چلتا ہے یہ نگاہیں اللہ سے ڈرنے والی ہیں یا غیر کی طرف بار بار اٹھنے والی ہے۔ ان آنکھوں کو بے حیائی میں استعمال کرتا ہے یا حیا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ
والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنی آنکھوں کے اندر بے حیائی کو بھرے گا، حرام کو اپنی آنکھوں کے اندر ڈالے گا، کل قیامت والے دن اللہ اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا۔ ان آنکھوں کی بھی حفاظت کریں، ان آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ جن کے پاس صحیح سلامت آنکھیں موجود ہیں نا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو ان بینائی کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں نا، ان سے پوچھو کہ یہ آنکھیں کتنی بڑی دولت ہے۔ جن کی آنکھیں کمزور ہو جائیں ان سے پوچھو جا کر کہ یہ آنکھیں کتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو صحیح استعمال کرو، حلال کے لیے استعمال کرو۔ کوشش تو یہ کرو کہ روزانہ ان آنکھوں سے کلام اللہ قرآن مجید کی زیارت کرو۔ آپ کے تو اس علاقے ڈیرہ غازی خان کا واقعہ ہے یہ، آنکھوں سے صرف قرآن کی زیارت کرنے والے بابا جی جب دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی قبر میں جب ان کو اتارا گیا، قبر سے جنت کی خوشبو آئی۔ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں ہماری موت بھی کلمے والی آ جائے، ایمان والی آ جائے، ہماری قبر سے جنت کی خوشبو آ جائے، لیکن وہ خوشبو والے کام بھی تو کرو، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاؤ، حلال ان میں ڈالا کرو۔ ان آنکھوں کے ذریعے ان علماء صلحاء کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرو۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم میری سمجھ میں تو یوں آیا، کیونکہ اللہ نے حضور علیہ السلام نے چند چیزوں کو جوڑ کر ارشاد فرمایا ماں باپ کی زیارت کرنا ثواب ہے، قرآن مجید کی زیارت کرنا ثواب ہے، آب زمزم کی زیارت کرنا ثواب ہے، بیت اللہ کی زیارت کرنا ثواب ہے، علماء صلحاء کے چہرے کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ ان 5 چیزوں کو اکٹھے ایک حدیث میں جو ارشاد فرمایا، میری سمجھ میں تو یہ آیا ان علماء صلحاء کی زیارت کرنے کا ثواب ایسے ہے جیسے قرآن کی زیارت کرنا، جیسے بیت اللہ کی زیارت کرنا۔ اس لیے ان آنکھوں سے گھر میں اماں ابا کی زیارت کیا کر، علماء صلحاء کی زیارت کیا کر، اللہ والوں کی زیارت کیا کر، قرآن مجید کلام اللہ کی زیارت کیا کر۔ اپنی آنکھوں میں حلال ڈالنے کا عادی بن، حلال ڈالنے کا عادی بنے گا انشاءاللہ اللہ پھر وہ مراتب جنت کے وہ اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں گے، لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ وقت کوئی نہیں زیادہ تفصیل میں جاؤں، جو ٹائم دیا گیا بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ فرمایا کہ اپنے پیٹ، یہ پیٹ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی حلال کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں ہے، یہ ایسی زبان سے کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ ناراض ہوتے جا رہے ہو میرے جملوں سے آج؟ جب میں اور بالخصوص سیرت کی باتیں سناتا ہوں پھر تو بڑے نعرے لگاتے ہو۔ ایک نے بیچارے نے نعرہ لگایا، حضرت نے گھور کے اس کو چپ کرا دیا، پھر میں نے چپ کرا دیا۔ اب جو ہے نعرے بھی بھول گئے، ساری باتیں، کیونکہ سارا بیان ہمارے خلاف جو ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں، آپ کے خلاف بات کرنا مقصود کوئی نہیں، میری خواہش یہ ہے، میری بھی آپ کی بھی، جب موت آئے تو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو، اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں، اس جسم کی ایک ایک عضو کی، جب اس اللہ کی ایمان امانت کی جب حفاظت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کریں گے، اطاعت اور فرما برداری کریں گے، تو انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اگر ساری زندگی مخالفت میں گزاری تو پھر بھول میں نہ رہنا کہ کلمہ نصیب ہوگا۔ اس لیے فرمایا پیٹ کے ذریعے بھی پتہ چل جاتا ہے اس میں حلال ڈالنے کا عادی ہے یا حرام ڈالنے کا عادی ہے۔ لوگوں حلال کماؤ، حلال کھاؤ، مزے ہی مزے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ کے اندر ڈال لیتا ہے، زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ آدمی اسی حال میں دنیا سے چلا گیا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے
حرام سے بچو، حلال کماؤ، حلال کھانے کی عادت ڈالو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی آدمی نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا، سب سے بہتر اسی آدمی نے کھانا کھایا جس نے اپنے ہاتھوں سے حلال کما کر کے کھایا۔ ہاتھوں سے کمانے والے لوگ، حلال کمانے والے لوگ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا آدمی اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اصل میں کر رہا ہوں بے چسی باتیں، چس ان میں آتی کوئی نہیں، اور پھر یہ روکھی سوکھی باتیں بھی ہیں، آج برداشت کر لو۔ یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں نا جی، اجتماعات، الحمدللہ یہ حضرات علماء صلحاء سٹیج پر تشریف فرما ہیں، ان حضرات کی دعائیں ہیں۔ بڑے بڑے خانقاہی بزرگ اپنے اجتماعات میں بلاتے ہیں تو وہاں پھر خطابت نہیں چلتی، وہاں اصلاحی باتیں چلتی ہیں، اصلاحی باتیں وہاں چلا کرتی ہیں، اور وہاں خاص طور پر میرے کان سب سے قریب ہوتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں، میں یہ آپ کو تانے میں نے نہیں دے رہا، میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے لوگوں اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرو۔ مختصراً بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے فرمایا اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرو۔ ہاتھ بتلاتے ہیں یہ حرام کی طرف جائیں تو اللہ سے ڈرنے والے کوئی نہیں، حلال کی طرف جائیں تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کو حلال کی طرف لے جاؤ، ان ہاتھوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے استعمال کرو، اصلاح کے لیے استعمال کرو، لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا کرو۔ ان ہاتھوں کو عادی بناؤ نیک اعمال کرنے کا۔ یہ ہاتھ تسبیح چلانے کے لیے استعمال کرو، ایک دن آئے گا تیری موت بالکل قریب ہوگی، یہ تسبیح بھی چل رہی ہوگی، لا الہ الا اللہ، تو نے یہ کلمہ پڑھا، ادھر موت آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ مرتے مرتے جس نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ عادت ڈالے گا نا اس ہاتھ کو، زبان کو عادت ڈالے گا تو موت کے وقت کلمہ پڑھا جائے گا۔ اگر عادت ہوگی دغا بازی کی، ان ہاتھوں کو صرف عادت ہے نوٹ گننے کی، نوٹوں کا مخالف کوئی نہیں، بھائی میں ناراض نہ ہونا، نوٹ گنو لیکن 24 گھنٹے نوٹ گنو نہیں، 24 گھنٹے نوٹوں کی فکر میں نہ رہو۔ کیا بات کروں، غلاف کعبہ پکڑ کر لوگ نوٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے نوٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ نوٹ دے دے، اللہ نوٹ دے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد۔ آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں، آگے کی فکر ہی کوئی نہیں۔ ایک دن پروردگار عالم کے سامنے حاضری ہوگی، اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے جوانی دی تھی بتلا کہاں لگائی، مال دیا تھا کدھر خرچ کیا، علم دیا تھا کتنا عمل کیا، زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ذرا کبھی تصور میں لایا کر، وہاں اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں چلے گا، فراڈ نہیں چلے گا، دغا بازی نہیں چلے گی، وہاں تو جسم کا ایک ایک حصہ بول بول کر گواہی دے گا۔ اس وقت تیرے ساتھ کیا بنے گی جب اللہ سوال پہ سوال کریں گے تجھے جواب نہیں آئے گا، اور ہمیں فکر بھی کوئی نہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے نا، حیرانگی کی بات یہ ہے ان باتوں کی ہمیں فکر بھی کوئی نہیں۔ او جانے خیر ہے، یہ تمہاری زبان کا جملہ، ہم بھی کہتے ہیں بھائی خیر ہے، خیر ہے، دیکھی جائے گی، جب آگے جائیں گے نا دیکھی جائے گی، خیر ہے، جائیں تو صحیح، پہلے آگے جا کر خیر والا معاملہ کوئی نہیں۔ خیر اسی میں ہے کہ موت سے پہلے پہلے خیر والے کام کر لے، موت آ گئی اگر اسی حال میں تو پھر خیر کوئی نہیں۔ اس لیے اپنے حلال مال کھا، ہاتھوں سے بھی حلال کما، اور پیروں کو بھی حلال کی طرف لے جا، جائز کی طرف لے جا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے ہاتھوں کو حرام کی طرف جانے سے
روک لے. اللہ رب العزت نے سبز موتیوں کا ایک محل بنایا ہوا ہے جنت میں, اس کے 70 گھر ہیں, ہر گھر میں 70,000 دروازے ہیں. اللہ رب العزت اس آدمی کو یہ محل عطا فرمائیں گے جو اپنے ہاتھوں کو حرام سے روک لے گا. کون کون چاہتا ہے وہ جنت کا سبز موتیوں کا محل مل جائے؟ جو صاحب سوئے پڑے ہیں انہیں بھی بتاؤ ہم نے کیا مانگا ہے. سب کو چاہیے اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو. یہ ہاتھ بڑے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, حد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. معلوم نہیں کتنے دنوں کی زندگی ہے, اپنے ہاتھوں کو روک لے, برداشت کر لے. برداشت کرنا پڑے گا. اگر تو نے برداشت کر لیا تو سبز موتیوں کا محل اللہ رب العزت جنت میں عطا فرمائیں گے. یہ تو تھے ہمارے جسم کے اعضاء, ٹائم نہیں میں وضاحت کرتا. فرمایا کہ عبادات میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. نماز پڑھو اللہ سے ڈرو, نماز پڑھو, کوئی بھی عبادت کرو اللہ سے ڈرو. اللہ کے لیے نماز پڑھو, اللہ کے لیے عبادت کرو. اگر درمیان میں ذرہ برابر بھی, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ملاوٹ کر دی, ساری عبادتیں ختم ہو جائیں, ساری عبادتیں. نماز اگر کسی کو دکھانے کے لیے پڑھی, آپ کہیں گے نماز بھی کوئی کسی کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے. ہاں لوگ بتلایا کرتے ہیں میں 5 وقتی نماز پڑھدا, میں 7 وقت کی پڑھدا, میں 8 وقتی پڑھدا. یہ بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو پتا چل جائے میں بڑا نمازی ہوں. تو جس کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے, خوب دیکھ رہا ہے وہ تجھے. کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں. جب تو مسجد آتا ہے جاتا ہے بے شمار لوگ تجھے دیکھتے ہیں, تجھے بتلانے کی کیا ضرورت ہے. حدیث شریف ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بڑے بڑے نیک لوگ جنہوں نے اپنی نیکیوں میں ریاکاری کی ہوگی, دکھلاوا کیا ہوگا, اللہ رب العزت فرشتوں کو فرمائیں گے گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. اس لیے عبادت کرو اللہ کی رضا کے لیے. اور اگر اللہ کسی عبادت کی توفیق عطا فرما دے تو اپنی اس نیکی کو سنبھال کے رکھو. تمہارے کفن میں تمہاری میت کے ساتھ تمہاری وہ نیکی بھی جانی چاہیے. نیکی کر کے ہم ضائع نہ کریں, دکھلاوا کر کے, احسان کر کے. کسی غریب یتیم مسکین کو 4 پیسے زکوٰۃ صدقات یعنی اپنا میل کچیل دیا, پھر احسان جتلا دیا. اسی دیندے رہتے ہیں جی, ہم تعاون نہیں کرتے تمہارا. ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے دوست یعنی جس کو کہتے ہیں جگری یار, کراچی میں رہتے تھے, بڑا جو ہے بے تکلفی بھی تھی. انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کا دن رکھا جمعے کا دن. اور آپ حضرات کو اکثر کو معلوم ہوگا ابا جی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی یہ مسجد جو ہماری اب ہے باولپور چوک کے قریب ملتان میں, سن 76 میں جب یہ مسجد بنائی, اس وقت سے لے کر وقت اخیر تک کوئی جمعہ پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں چھوڑا. انہوں نے جمعے کے دن شادی کا پروگرام رکھ لیا اور پی ٹی سی ایل فون کا زمانہ تھا, فون کیا کہ آئیں اور بیان بھی کریں اور بچی کا جو ہے وہ نکاح بھی پڑھائیں. جب بتلایا کہ جمعے کا دن ہے تو معذرت کر لی کہ ہم نہیں آئیں گے, ہم نے جمعہ پڑھانا. انہوں نے بڑے حربے استعمال کیے, بالآخر جملہ بول دیا کہ ہم تمہارا تعاون کرتے ہیں, اللہ اکبر. آگے بھی تو قاری حنیف تھا, گنتی بتلائی, گنتی کہ آج تک تو نے اتنے ہزار, اتنے 100 اور اتنے پیسے اور اتنے ٹکے دیے ہیں, گنتی بتلائی. یہ اگلے ہفتے تجھے پہنچ جائیں گے. اس نے معافی مانگی کہ میں نے صرف اور صرف آپ کو قائل کرنے کے لیے کہا ہے, ورنہ احسان نہیں جتلایا. لوگ بعض اوقات اس طرح سے جملے بول کر دیا اللہ کو, یتیم مسکین کو جو ہم اپنا صدقہ زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں, مدرسے میں جو دیتے ہیں, مجھے بتلاؤ قاری صاحب کو, مولوی صاحب کو دیتے ہو,
کس کو دیتے ہو؟ اللہ کو۔ احسان مولوی پہ، احسان کرنا ہے اللہ پہ کرو کہ یا اللہ ہم تجھے دیتے ہیں اپنی زکاتیں، صدقات اور خیرات۔ مولوی پر اگر احسان کرنا ہے نا تو میں عرض کیا کرتا ہوں کبھی کبھار مہینے میں جب تنخواہ ملے، مہینے کے بعد جب اپنی دکان کی آمد کا حساب کر تو اس میں سے ایک 500 کا نوٹ نکال کر خاموشی سے آ اور قاری صاحب مولوی صاحب کے ہاتھ میں صرف سلام کرتے ہوئے پکڑا دیا کر کے دعا کرنا، دعا کرنا، پھر احسان کر میں مانوں۔ زکوٰۃ صدقات خیرات دیتے ہیں اللہ کو، احسان مولوی پر۔ آج کے بعد اس بات کو ذہن میں رکھنا، یتیم مسکین بیوہ ان کو دیا ہوا آپ اللہ کو دیتے ہو، مولوی کو نہیں دیتے۔ مولوی تو خادم ہے بیچارہ، تمہارے دیے ہوئے مال کا حساب رکھتا ہے۔ اتنا تعمیر پر لگ گیا، اتنا ٹوٹیاں لگا دی، اتنا وضو پہ لگا دیا، اتنا فلاں جگہ لگا دیا، فلاں فلاں، جب آؤ آپ کو سارا حساب ملے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادات کریں، نیکی کریں، اس کو سنبھال کر رکھیں اور اپنے ساتھ اپنے کفن میں ساتھ لے جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بڑی جی کرنے کو چاہ رہا ہے، لیکن حضرات علماء اکرام کے بیانات ہونے ہیں، ابھی باقی ہیں، تو میرے خیال مجھے اندازہ ہے ٹائم زیادہ بھی لے چکا ہوں۔ منتظمین حضرات سے معذرت بھی چاہتا ہوں جو اتنا ٹائم میں نے زیادہ لیا۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے پورے اعضائے جسم کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حرام سے بچنے کی اور ہر حلال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔